میری گستاخی کیا ہے، میرا جرم کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم مجھے گستاخ اولیاء کہتے ہو؟ سنو وہ جملہ جو FIR پر درج ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر پابندی لگائی گئی۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا علی حجویری کو تم بھی داتا مانتے ہو، ہم انکار کرتے ہیں، ہمارا داتا رب سماوات والارض ہے۔ اور بتاؤ جب تمہارا داتا ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کا داتا کون تھا؟ اور نواز شریف، شہباز شریف تو بھی سن لے، اجمیر حجویر جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کا داتا وہی داتا جو اہل حدیث کا داتا ہے۔ اے ہمارا داتا کون ہے؟ ہمارا داتا کون؟ اور حضرات آئیے اب اہل بیت، اہل حدیث کی طرف۔ اہل بیت ایک گروہ ہے جو کہتے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ یہ کون سا ہے؟ جن کے لباس کالے ہیں، جن کی زبانیں بھی کالی ہیں، پورے ملک کو جام کر دیتے ہیں، جن کی عبادت سڑک سے شروع ہوتی ہے سڑک پر ختم ہو جاتی ہے، اور جو زینب کی چادر کا ماتم کرتے ہیں، اپنی عورتوں کے سروں کی چادروں کو اتار کر کے یہ لوگ کہتے ہم نے اہل بیت کو مانا۔ میں نے کہا اہل بیت میں سے کس کس کو مانا؟ نبی کی بیویاں اہل بیت ہے، نبی کی بیویاں اہل بیت، نبی کی بیٹیاں اہل بیت، نبی کے بیٹے اہل بیت، نبی کے داماد اہل بیت، نبی کے چچا اہل بیت، چچا کے بیٹے اہل بیت۔ تم نے کس کو مانا ہے؟ کس کو اہل بیت مانتے ہو؟ نام لیتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ میں نے کہا اور کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتا ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیتا ہے۔ اہل بیت اس سے آگے نہیں بڑھتا۔ اور اہل حدیث نے نبی کے اہل بیت کو مانا ہے، صرف دعویٰ نہیں، صرف دعویٰ نہیں۔ اور لوگوں کتنا بڑا دھوکہ ہے جو آج عشق مصطفیٰ کے نام پر دیا جاتا ہے، حب اہل بیت کے نام پر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا نبی کی بیویوں کو اہل بیت کیوں نہیں مانتے؟ اگر نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانو گے تم نے اہل بیت کو تسلیم نہیں کیا، اور جب جڑوں کو تسلیم نہیں کرو گے، نہ تنے کا وجود، نہ پتوں کا وجود، نہ پھل کا وجود۔ فاطمہ کو اہل بیت ماننے والوں، اگر فاطمہ کی ماں کو اہل بیت نہیں مانو گے تو تم نے فاطمہ کو بھی اہل بیت مانا نہیں ہے۔ اگر حسن و حسین کی ماں کو، حسن و حسین کی ماں کو اہل بیت مانو اور مومنین کی ماں کو اہل بیت نہ مانو، رب کے قرآن کا بھی انکار ہے، نبی کے فرمان کا بھی انکار ہے۔ آؤ پھر تمہارے ماننے کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے مانا ہے اپنی ماں حبیبۃ حبیب اللہ زوجۃ رسول اللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو اہل بیت مانا۔ میں نے اہل بیت کو پکڑا کس طرح ہے؟
لوگوں آؤ، ایک سورس حصہ، دین کا ایک تہائی حصہ میری ماں بیان کرنے والی ہے، میں نے اسے قبول کیا ہے۔ اور تیرا جو ذخیرہ روایات ہے، اٹھاؤ اصول کافی کو، فروع کافی کو، ملا یحضر الفقی کو، الاستمسار کو، اٹھاؤ اپنی تفاسیر کو، تمہیں سیدہ فاطمہ کی روایات کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا، علی رضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کا وجود نہیں ملے گا۔ اور بتاؤ، اور امامیہ اثنا عشریہ، ائمہ اہل بیت کا نعرہ لگانے والوں، تمہاری روایات کی کتابوں میں کتنی روایات کا ذخیرہ سیدہ فاطمہ سے ہے، کتنی روایات کا ذخیرہ حضرت علی سے ہے، کتنی روایات کا ذخیرہ حضرت حسن سے ہے، کتنی روایات کا ذخیرہ حضرت حسین سے ہے۔ تیرا دعویٰ کھوکھلا ہے، تیری زبان بھی جھوٹی ہے، تیرا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ روایات نہیں ملے گی، ادھر حالت یہ ہے، اور ہم نے اہل بیت کو مانا ہے، ہم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب پر عمل کیا، اور ہماری نماز اہل بیت والی، روزہ اہل بیت والا، حج اہل بیت والا، طریقہ زکات اہل بیت والا ہے۔ اور تو نہ تیرا منہج اہل بیت کا، نہ عقیدہ اہل بیت کا، نہ مسائل اہل بیت کے۔ یہ تو حالت ہے جو اہل بیت کے نام پر ماتم کرنے والے ہیں کہ اہل بیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن فقہ کی کڑی جعفر اور باقر سے آگے جاتی ہی نہیں۔ اہل بیت کی روایات کا مذہب کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی مائی کلام آئے، گالی نہیں دے رہا، عرض کرتا ہوں آؤ اہل بیت کا مذہب لے کر ہمارے سامنے، اہل بیت کے مذہب کی بات کرتے ہو، بتاؤ، اور اپنے مذہب کو شرمگاہ کی فروشی کے ذریعے عروج پر پہنچانے والوں، بتاؤ علی نے کتنے متے کیے تھے، حسن نے کتنے متے کیے تھے، حسین نے کتنے متے کیے تھے، اور بتاؤ کربلا میں حسین نے شہادت دے کر کے یہ بتا دیا کہ تقیہ کا مذہب جھوٹا ہے۔ اگر تقیہ کرتے شہادت نہ ہوتی، اگر شہادت سچی ہے پھر تقیہ کا مذہب جھوٹا ہے۔ بتاؤ اہل بیت کی عورتوں نے کتنے متے کیے ہیں؟ اب ملا باقر مجلسی لکھتا ہے ایک دفعہ متا کرے درجہ حسن کے برابر ہے، دو دفعہ متا کرے درجہ حسین کے برابر ہے۔ اور لکھنے والوں لکھو، اگر جرت ہے جواب لو، اور کسی میں جرت ہے ہمارے حوالے کو غلط ثابت کرے۔ یہ دلائل ہے، دلائل لکھا ہے، تیسری مرتبہ متا کرتا ہے درجہ علی کے برابر ہے، چوتھی مرتبہ متا کرتا ہے درجہ نبی کے برابر ہے۔ اور مجھے بتاؤ اہل بیت کے خاندان نبی کے جو رجال ہیں، ان کی عورتیں ہیں، بتا نعوذ باللہ زینب نے کتنے متے کیے تھے۔ تیرا مذہب بھی ان کی روایت سے خالی ہے، اور جو تیرا مذہب ہے وہ ان کا مذہب نہیں ہے۔ حضرات کچھ اور بھی ہیں جن کی سبز پگڑیاں ہیں، سفید پگڑیاں ہیں، کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے مطاف میں بیٹھ کر دوران طواف رائے بل کی دعوت دینے والے، آؤ تم بھی ذرا اپنے مذہب پر غور کرو۔ صحابہ کی محبت کا دم تم بھی بڑھتے ہو، اہل بیت کے لیے چندہ تم بھی اکٹھے کرتے ہو، کیا تم نے اہل بیت کو مانا ہے؟ حضرات آئیے سب سے پہلے عقیدے کے چند نکات پیش کرتا ہوں۔ ربیع الاول آنے والی ہے، محرم منحوس
خوشی نہیں نکال. میں نے کہا سبب کیا ہے؟ نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا. میں نے کہا یہ تیرا ماتم، یہ تیرا چیخنا شرارت کا شاخسانہ ہے.